اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ الکوثر جو کہ قرآن مجید کی 108ویں صورت ہے اس کی تلاوت اور تفسیر کریں گے، اور یہ بڑی خاص صورت ہے۔ اس کی بہت سی خصوصیات ہیں، کچھ ایسی جن کا ہمیں پتہ ہے، کچھ جن کا ہمیں پتہ نہیں۔ جو ہمارے علم میں ہے وہ تو یہ ہے کہ سورہ الکوثر سب سے چھوٹی صورت ہے قرآن مجید کی، اور صرف 3 آیات ہیں، اور اکثر لوگوں کو شاید یہ یاد نہ ہو کہ یہ قرآن کی وہ پہلی صورت ہے جو انہوں نے یاد کی ہے۔ بچہ جب 3-4 سال کا ہوتا ہے اور ماں باپ اس کو قرآن سکھانا چاہتے ہیں تو وہ اسی صورت سے ابتدا کرتے ہیں، اور بڑی عمر میں بھی اگر کوئی اسلام قبول کرے تو عام طور پہ اس کو ہمیشہ سورہ الکوثر بتائی جاتی ہے یاد کرنے کے لیے، کہ 3 آیات ہیں، آرام سے یاد ہو جاتی ہے، ہر نماز میں پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اس صورت سے ہمارا بہت پرانا تعلق ہے، ابتدائی تعلق۔ اسلام جب بھی جس نے قبول کیا یا اسلام کی سوچ سمجھ جس کو آئی، سورہ الکوثر سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ لیکن ایک چیز ہم بھول گئے وقت کے ساتھ ساتھ 1400 سال میں، کہ یہ صورت کیوں نازل ہوئی اور کیسے نازل ہوئی، اور اس کا اصل پیغام کیا تھا۔ آج اگر ہم پوچھیں مسلمانوں سے تو اکثر یہ کہتے ہیں جی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ ان کو کوثر عطا کی، کثرت عطا کی۔ بالکل صحیح۔ جنت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام کوثر ہے، جہاں سے پانی پئیں گے ایمان والے۔ بالکل صحیح، اللہ تعالیٰ نے بے شک عطا کیا۔ لیکن یہ کس ضمن میں نازل ہوئی؟ کیا وجہ تھی جو اللہ نے یہ صورت بھیجی، اور اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ یہ تو آپ نے خبر دے دی، اطلاع ہمیں مل گئی، ہماری معلومات میں اضافہ ہو گیا کہ کوثر سے کیا مطلب ہے، اور کثرت ہے، اور جنت میں چشمہ ہے۔ بالکل صحیح چیزیں، لیکن اس کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے وہ کیا ہے، اور مقصد کیا ہے، اس چیز کو اکثر لوگ بھلا بیٹھے، اور اس سے ہم ابتدا کریں گے کہ یہ صورت کب آئی۔ تو اس کے پیچھے ایک کہانی ہے، اور کہانی یوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی ترویج اور اشاعت کر رہے تھے مکہ میں، تو ابتدائی وقت بہت مشکل تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سب جاننے والوں نے، رشتہ داروں نے، دوستوں یاروں نے، سب نے تقریباً چھوڑ دیا۔ ان کی پیغام پہ اسلام لانے والے بھی بہت کم تھے، اور جو لوگ اسلام لے آئے تھے انہوں نے بھی اسلام کو خفیہ رکھا ہوا تھا، ڈر کے مارے کوئی ظاہر نہیں کرتا تھا کہ اگر ظاہر کیا تو مار دیے جائیں گے۔ تو بظاہر نظر یہ آتا تھا کہ یہ ایک اللہ کے نبی ہیں جو ہر طرف اسلام کا پیغام لے کے پھر رہے ہیں، اور کوئی ان کی بات نہیں سن رہا، اور جو سن رہا ہے وہ ان کو مان نہیں رہا، اور بالکل اکیلے ہو گئے ہیں۔ کاروبار ختم ہو گیا، پیسہ ختم ہو گیا، اپنے لوگوں نے ان سے قطع تعلق کر دیا، کوئی ان کے ساتھ رشتہ داری نہیں رکھنا چاہتا۔ ابو لہب جو چچا ہے اور بالکل ساتھ والے گھر میں رہتا ہے کہ دیوار ایک ہے دونوں گھروں کے درمیان، اس نے قطع تعلق کر دیا، اور اپنے 2 بیٹوں کو کہا کہ ان کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دیں، اور 2 بیٹیوں کو طلاق ہو گئی، وہ واپس آ گئیں گھر میں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بظاہر بالکل اکیلے نظر آ رہے ہیں۔ اس زمانے میں ان کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا لوگوں نے کہ بطر محمد منا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے کٹ گئے۔ لفظ بطر جو ہے نا، بطرا، اس کا مطلب ہے کٹ جانا، اور یہ کٹ جانا ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی درخت اپنی جڑ سے کٹ گیا ہو۔ اگر آپ کسی درخت کی جڑ کو کاٹ دیں تو وہ درخت سوکھ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی پیٹھ پیچھے یہ باتیں کہی جانے لگیں کہ بطرا، یہ تو کٹ گئے ہم سب سے، اپنی قوم سے، اور یہ اب آہستہ آہستہ یہ بھی اور ان کا پیغام بھی ختم ہو جائے گا۔ اور اس دوران یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہو گئی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہیں، یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ ان میں کون کون شامل ہے۔ ابن عباس جو کہ راوی ہیں وہ بتاتے ہیں، اور ابن عباس کا میں خاص طور پہ ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ تمام مسلمان، شیعہ سنہ، ہر مکتبہ فکر کے مسلمان متفق ہیں ان کی روایات پہ۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اولاد جو تھے وہ قاسم تھے، بیٹا، پھر زینب تھیں، پھر عبداللہ بیٹا تھے، پھر ام کلثوم تھیں، پھر فاطمہ رضی اللہ عنہ تھیں، پھر رقیہ تھیں، اور پھر ابراہیم ایک چھوٹا بیٹا تھا۔ اب یہاں میں یہ بات خاص طور پہ کہوں گا کیونکہ اس زمانے میں کچھ لوگوں نے یہ بات مشہور کر رکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں صرف بی بی فاطمہ تھیں اور 3 بیٹے تھے، اور باقی بیٹیاں حضرت خدیجہ کی پہلی شادی میں سے تھیں۔ یہ بات غلط ہے۔
ابن عباس بتا رہے ہیں کہ یہ ان کی اولاد ہے، اور بی بی فاطمہ کے بعد بی بی رقیہ پیدا ہوئی، سب سے چھوٹی وہ ہیں۔ تو یہ جو کچھ لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے، اور جو اسلام پہ غیر مسلم خاص طور پہ تحقیق کرتے ہیں، وہ اس چیز کو کافی اچھالتے ہیں کہ بھائی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف بی بی فاطمہ ہی ان کو اولاد میں سے تھیں اور نہیں تھے، یہ غلط ہے۔ تو بیٹوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے کی وفات ہو گئی، اور روایات میں کچھ کہتے ہیں کہ عبداللہ ہیں اور کچھ کہتے ہیں قاسم، اور کئی جگہ کسی جگہ آتی ہے روایت میں کہ ابراہیم جو تھے، ممکن ہے کہ قاسم یا عبداللہ ہوں، کیونکہ ابراہیم مدنی دور میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کی والدہ جو ہیں وہ ماریہ قبطیہ تھیں، ان کی بھی وفات ہوئی لیکن وہ مدینہ میں ہوئی۔ تو بیٹے کی جیسے ہی وفات ہوئی تو وہ جو بات چل رہی تھی نا کہ بطرہ کٹ گئے، کوئی لیگیسی نہیں رہی، کوئی ان کا نام لینے والا آگے ان کے پیغام کو چلانے والا نہیں، وہ بات ایک دم بڑھ گئی، اور اب مکے میں کفار مکہ جو تھے وہ باقاعدہ خوشیاں منانے لگ گئے۔ ابو لہب کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خوشی سے ناچتا ہوا نکلا جب اس کو یہ خبر ملی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہو گئی۔ انتہائی مشکل وقت ہے، اور اس میں لوگ ہیں بڑے بڑے قریش کے سردار، عاص بن وائل ہے، عقبہ بن ابی محیط ہے، ابو جہل ہے اور ابو لہب ہے، اور یہ سارے خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے ہیں، اکیلے ہیں، ان کے ماننے والوں نے اپنا دین چھپایا ہوا ہے، بیٹے کی وفات ہوئی، اس کو دفن کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، اور لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس سے بڑا دکھ میرے خیال میں کوئی سوچ نہیں سکتا کہ آپ نہ صرف کہ معاشرے میں اکیلے ہو کے رہ گئے ہیں، آپ کے اپنے رشتہ دار آپ کے غم میں شامل ہونا تو دور کی بات، آپ کے غم پہ خوش ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ان کے اوپر ایمان لانے والا کوئی نظر نہیں آ رہا، اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اولاد آپ کے دین کو لے کے آگے چلتی ہے، وہ بھی اب نہیں ہونے والا، کسی صورت میں بھی نہیں ہونے والا۔ اور ان حالات میں اللہ تعالیٰ سورہ الکوثر نازل کرتے ہیں۔ اب اس پہ سوچئے، سورہ الکوثر کیا کہتی ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے تمہیں بہت کثرت عطا کی، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کی نماز پڑھو اور قربانی دو، غریبوں میں قربانی کا گوشت بانٹو، ان شانیہ هو الابتر، بے شک تمہارا جو دشمن ہے اس کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ آپ سوچئے کہ زندگی میں اگر آپ پہ اور مجھ پہ ایک بہت کڑا وقت آئے، کوئی بہت قریبی عزیز جس کو بہت چاہتے ہوں، اولاد ہو، وہ بچھڑ جائے، اس کی وفات ہو جائے، اور اس وقت آپ بے بسی بے چارگی کی حالت میں اللہ کی طرف دیکھیں اور کہیں کہ اس مشکل وقت میں کیا کروں، اور جواب آئے کہ سورہ کوثر پڑھیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، تو میرے اور آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا اس چیز کو سمجھنا کہ اتنی مشکل حالت میں مجھے تو تسلی اور دلاسا چاہیے، کوئی میرے غم میں شامل ہو کے کہے ہاں تمہارے ساتھ بہت برا ہوا، بہت ظلم ہو رہا ہے، بہت غم کی بات ہے، تمہارے غم میں ہم شامل ہیں، کوئی بیٹھ کے روئے ساتھ۔ لیکن آپ کو پیغام کچھ اور آ رہا ہے، پیغام یہ نہیں آ رہا کہ رو مت، یہ نہیں آ رہا کہ تم غمگین نہیں ہو، پیغام یہ آ رہا ہے کہ تمہیں تو بہت دیا اللہ نے، لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے بہت دیا، وہ مجھے اور آپ کو تو نظر آتا ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا ہے کہ آج 1.5 ارب مسلمان ہیں، اور دنیا کے ہر کونے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پہنچ چکا ہے، اور اذان شروع ہوتی ہے دنیا کے ایک کونے سے اور دوسرے کونے تک چلی جاتی ہے، 24 گھنٹے اذانیں ہی اذانیں ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر طرف ان کا نام ہے۔ لیکن اس زمانے میں تو کچھ نہیں تھا، اس زمانے میں تو جو ایمان لے آئے تھے وہ بھی چھپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اور بتاتے، وہ تو باہر آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ان کے بیٹے کے وفات کے اوپر افسوس بھی کرتے ہوئے ڈر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے بہت دے دیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب اللہ کا شکر ادا کرو، فصلی لربک وانحر، اور قربانی کرو اور غریبوں میں گوشت بانٹو، کیونکہ قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے وہ آپ خود نہیں رکھتے، وہ سارے کا سارا غریبوں کے پاس جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک بالکل نیا فلسفہ پیش کر رہے ہیں کہ مشکل وقت میں، پریشانی میں، مایوسی میں، شدید غم میں تم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اور جو غریب مسکین ہے، جو تم سے زیادہ مشکل حالات میں، ان کی مدد کرنی ہے۔ یہ ہے سورہ الکوثر کا فلسفہ، اور انتہائی مشکل فلسفہ ہے۔ یہ فلسفہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے سمجھایا، جب بنی اسرائیل کو لے کے بحر احمر سے پار اترے
وادی سینا کے صحرا میں لقودق صحرا میں کھڑے ہیں بنی اسرائیل، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے اور بیچار اور مددگار ہیں، گھر سے بے گھر ہو گئے، تو موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ ہم تو بڑی مشکل میں پھنس کے اللہ تعالیٰ سے پوچھے کیا کریں۔ اب ان کا خیال ہے اللہ تعالیٰ کوئی پیغام بھیجے گا کہ ہاں بھائی تمہارے لیے یہ آسانی پیدا کرتے ہیں، یوں کرو، ان حالات سے یوں ڈٹ کے مقابلہ کرو، کوئی غیب کے خزانے کھول دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کیا کریں، جواب آتا ہے اللہ کا شکر ادا کرو۔ بہت مشکل جواب آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو بتا دیا، قوم والے چپ ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر نے کہا، وہ پیغمبر بھی وہ جس کے ہاتھ میں ہے لاٹھی بھی وہ جو نیچے رکھے تو سانپ بن جاتی ہے، اژدہا بن جاتی ہے، اور سمندر میں مارے تو سمندر کے 2 پارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو خیر انہوں نے سن لیا، کچھ نہیں کہا۔ لیکن مجھے اور اگر آپ کو آ کے کوئی کہے اللہ کا شکر ادا کرو، جب گھر میں کوئی اپنے چاہنے والے کی، اپنے عزیز کی لاش پڑی ہو، جنازہ پڑا ہو، اور آپ کو کوئی کہہ دے اور مجھے کوئی کہہ دے کہ اللہ کا شکر ادا کرو اور پھر اس کی عبادت کرو اور اس کی نماز پڑھو اور اس کے بعد جا کے غریبوں میں صدقہ کرو، تو بڑی مشکل ہوگی اس چیز کو سمجھنے میں۔ تو آئے دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں سائنس کیا کہتی ہے۔ جو سائیکالوجسٹ اور سائیکائٹرسٹ ہیں انہوں نے بہت تحقیق کی اور کافی ایویڈنس جمع کیا، ریسرچ کی ڈپریشن پہ اور زندگی میں آنے والی مشکلات پہ۔ تو انہوں نے معلوم یہ کیا ہے، اور یہ کافی جگہ پبلش ہو چکی ہے بات، یہ اشاعت ہو چکی ہے ان تجربوں کی اور مشاہدات کی، کہ جب انسان شدید ڈپریشن میں، مایوسی میں، غم میں اور مشکل میں ہوتا ہے تو اس کے پاس 2 طریقے ہوتے ہیں اس غم سے نکلنے کے۔ ایک طریقہ ہوتا ہے شارٹ ٹرم فکس، فوری طور پہ اپنے آپ کو غم میں سے نکالنے کا طریقہ، اور اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ کھانے میں گلوکوز ہے، اور گلوکوز اینٹی ڈپریسنٹ ہے، وہ آپ کے غم کو کم کرتا ہے۔ بچوں میں دیکھیں وہ ٹافیاں وغیرہ کھاتے ہیں، میٹھا کھاتے ہیں تو ایک دم بھاگنا دوڑنا اچھلنا کودنا شروع کر دیتے ہیں، تو کمفرٹ ایٹنگ اس کو کہتے ہیں، اور اسی لیے لوگ جو غمگین ہوتے ہیں وہ اکثر موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنی توجہ بٹاتے ہیں، ادھر ادھر کرتے ہیں توجہ، مثلاً آپ کہیں کھیلنے کودنے چلے گئے، سیر و سیاحت پہ چلے گئے، ٹی وی لگا لیا، فلم دیکھ لی، واٹس ایپ کھول کے بیٹھ گئے، آپ نے کسی کو فون کیا، کسی سے بات کرنی شروع کر دی۔ شاپنگ بہت اہم ہے، اکثر لوگ خریداری کے بھی نکل جاتے ہیں، نئی گاڑی خرید لو، نیا گھر خرید لو، نئے کپڑے خرید لو، اپنی توجہ ہٹانا غم سے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ ادویات کا سہارا لیتے ہیں، تو کچھ تو لیگل ادویات ہیں، آپ اینٹی ڈپریسنٹ کھا سکتے ہیں، کچھ لوگ شراب نوشی کرتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، کوکین لیتے ہیں، کوئی نشہ کرتے ہیں، چرس شروع کر دیتے ہیں یا تھوڑے عرصے کے لیے پیتے ہیں کہ اس غم سے وہ ہٹ جائیں۔ یہ ساری ڈسٹریکشنز ہیں، یہ آپ کی توجہ وقتی طور پہ ہٹاتی ہیں، اور سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں کہ ان کا وقتی طور پہ فائدہ ہوتا ہے، لیکن یہ فائدہ فوراً ختم ہو جاتا ہے، بلکہ اکثر نقصان زیادہ ہوتا ہے کہ وہ غم مزید شدت سے واپس آتا ہے۔ تو بہت تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ 3 چیزیں ہیں جو آپ کے غم کو کم کرتی ہیں اور ختم کر سکتی ہیں۔ نمبر 1، اپنی سوچ کو بدل دینا، کوگنیٹو ریفریمنگ۔ اور وہ کیسے؟ کہ غم کی حالت میں یہ سوچو کہ کیا کیا نہیں ہوا، یہ مت دیکھو کیا ہوا ہے، یہ دیکھو کیا کیا نہیں ہوا، مزید کیا برا ہو سکتا تھا وہ نہیں ہوا، اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر وہ دیکھو کہ کیا ہے، کیا مزید کھو سکتا تھا اور نہیں کھویا، اور پھر یہ دیکھو کہ مستقبل میں تمہارے پاس کیا کیا مواقع ہیں اور مزید کیا بہتری آ سکتی ہے۔ انا آتینا کل کوثر، اللہ نے بہت دیا ہے، ماضی میں بھی، حال میں بھی، مستقبل میں بھی۔ کچھ لے لیا تو بہت کچھ چھوڑ بھی دیا۔ کوگنیٹو ریفریمنگ، اور اس کے لیے کوگنیٹو تھراپی اور کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ کے طریقے ہیں، اور یہ کافی سائنس ہے پوری، جو سورہ الکوثر کی آیت نمبر 1 ہے، اس کے اوپر پوری سائنس ڈیولپ ہو چکی ہے۔ اور اس میں آپ نے یہی سوچنا کہ کتنا کچھ ہے، جو چلا گیا اس کو چھوڑو، وہ دیکھو جو ہے، اور جو آنے والا ہے، اور جو پہلے تھا، ان سب کے اوپر نظر رکھو۔ اور یہاں پر یہ بہت اہم چیز ہے اسلام میں، کہ ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون، ہر چیز اللہ کی طرف سے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو جو چیز میری اور آپ کی زندگی سے نکل گئی،
ہمیشہ کے لیے نکل گئی یا وقتی طور پہ نکل گئی، وہ کہیں نہیں گئی، اس نے واپس اللہ کے پاس ہی جانا ہے، اور میں نے اور آپ نے بھی واپس اللہ کے پاس جانا ہے، وہاں ان سب سے دوبارہ ملاقات ہوگی، چاہے وہ انسان ہے چاہے وہ مال ہے۔ یوم الدین کا جو لفظ استعمال ہوا ہے قیامت اور محشر کے دن کے لیے، دین کا لفظ نکلا ہے دین سے، دین کا مطلب ہے ادھار، کوئی چیز آپ کو ادھار کوئی دیتا ہے اور پھر آپ سے واپس لے لیتا ہے، تو سارا معاملہ ہی زندگی کا، آپ کی زندگی، خوشیاں، پیسہ، دولت، رشتہ داریاں، محبتیں، سب چیزیں اللہ نے ادھار دی ہیں اور پھر واپس لے لے گا۔ آپ بھی ادھار آئیں اور واپس چلے جائیں گے، اور قیامت کے دن حساب ہوگا کہ یہ تمہیں چیز دی تھی، واپس لے لی، اس کا کیا استعمال کیا، نقصان تو نہیں پہنچایا اسے، اس کا صحیح استعمال کیا یا نہیں۔ تو یہ پہلی چیز ہوگی، انا آتینا کل کوثر، کوگنیٹو ریفریمنگ، اپنی سوچ کو تبدیل کرنا۔ جو ذہن میں غم کا حصہ ہے دماغ میں، وہاں پہ جو آپ کی کرنٹ فلو کر رہی ہے اس کو آپ نکال کے شکر کے حصے میں لے جائیں، دیٹ از اے کوگنیٹو ریفریمنگ۔ تو ایک نئی سوچ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ایوب علیہ السلام کی مثال ہے کہ ان کی صحت خراب ہوئی، بیمار ہوئے، ان کا گھر گر گیا، ان کے بیوی بچے اس گھر میں دب گئے، ان کا جتنے مال مویشی سے بیماری پھیلی مر گئے۔ ہر موقع پہ جب ان کو لوگوں نے یہ خبر پہنچائی تو انہوں نے کہا الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، وہی دینے والا وہی لینے والا۔ اور یہ بڑی مشکل سے حاصل ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو ٹرین کرنا پڑتا ہے، اپنی تربیت کرنی، اپنی سوچ کی تربیت کرنی پڑتی ہے، اور سورہ الکوثر اسی سوچ کی تربیت کو بتا رہی ہے۔ اب دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز سائیکالوجسٹ، ماہرین نفسیات اور سائیکیٹرسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر کسی غیبی قوت پہ یقین رکھیں، ٹرانسڈینٹل فورس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور آپ کا یقین ہو کہ ایک غیبی قوت ہے جو آپ کی مدد کرتی ہے اور جو آپ سے محبت کرتی ہے اور آپ کو اپنی حفاظت میں رکھتی ہے، تو پھر آپ ڈپریشن سے، پریشانی سے اور مشکلات سے نکل آتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ ٹرانسڈینٹل فورس جو ہے اس کی جو ڈیفینیشن ہے، تشریح ہے، وہ ہے جی ایک ایسا خدا جو تمام کائنات کی چیزوں سے ماورا ہو اور بے نیاز ہو۔ دو الفاظ میں قرآن نے کہہ دیا، اللہ الصمد، الصمد، ایک لفظ میں بلکہ کہہ دیا الصمد۔ الصمد جو ہے دیٹ از اے ٹرانسڈینٹل فورس۔ اب ماہرین نفسیات، سارے مسلمان تو نہیں ہوتے، سارے اللہ پہ یقین بھی نہیں کرتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ سارے مسلمان ہو جائیں یا اللہ پہ یقین کرنا شروع کر دیں، ایسی بات کوئی بھی نہیں کہتا، کیونکہ آپ کسی کو زبردستی نہیں کر سکتے، لا اکراہ فی الدین، اور سائنس کا بھی یہی اصول ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ کچھ مجبوری ہے انسان کی، انسان کے ذہن میں ایک حصہ ہے جو عبادت کے لیے بنا ہے، معبودیت کے لیے، ریورنس کے لیے، کسی کی پرستش کرنے کے لیے بنا ہے، اور کافی بڑا حصہ ہے انسانی دماغ میں پرستش کرنے کا، ریورنس سینٹر ہے۔ اور اگر آپ اس میں اللہ کی پرستش نہیں کرتے، خدا کی پرستش نہیں کرتے، کسی بھی نام سے، ٹرانسڈینٹل فورس کوئی بھی ہو، اللہ، خدا، رب، بھگوان، یہوے، گاڈ، جو بھی نام آپ دینا چاہیں، اس کی اگر آپ پرستش نہیں کرتے تو ریفرنس سینٹر تو ہے، وہ پرستش کا حصہ تو ہے نا دماغ میں، اس نے کچھ تو کرنا ہے، تو وہ کسی اور کی پرستش شروع کر دیتا ہے۔ کس کی پرستش کرے گا؟ کوئی بہت مشہور گلوکار ہے، کوئی ہیرو ہے، کوئی ہیروئن ہے، کوئی سیلیبریٹی ہے، کوئی بہت مشہور و معروف شخصیت ہے، اور کوئی فٹ بالر ہے، کوئی پلیئر ہے، کوئی ٹیم ہے، ملک سے محبت ہو جائے گی، کسی نہ کسی سے محبت اور کسی نہ کسی کی پرستش شروع ہوگی۔ اور اگر کوئی نہیں ملے گا تو انسان اپنے آپ سے محبت کر کے اپنی پرستش شروع کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نارسسزم، نرگسیت۔ نرگس کا پھول آپ نے دیکھا ہے، وہ ہمیشہ اپنی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، نیچے کی طرف جھکا ہوتا ہے، جیسے وہ اپنے ہی آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو نارسسزم یا نرگسیت جو ہے یہ اپنی ذات کی پرستش کرنا ہے۔ اب دماغ کا وہ حصہ تو ہے، وہ کام تو کرے گا۔ اگر آپ اپنی پرستش کر رہے ہیں یا کسی پاپ سنگر کی یا ہیرو کی، ہیروئن کی، فلم سٹار کی، فٹ بالر کی کر رہے ہیں، تو اس نے تو ڈپریشن میں آپ کی مدد نہیں کرنی۔ لیکن اگر آپ خدا کی پرستش کر رہے ہیں، ٹرانسڈینٹل فورس پہ یقین رکھتے ہیں، تو پھر آپ کا ڈپریشن، آپ کی مایوسی جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، آیت نمبر 2، اپنے رب کی عبادت کرو۔ بلیونگ ان اے ٹرانسڈینٹل فورس۔ تیسری چیز کیا ہے جی؟ تیسری چیز ماہرین نفسیات کہتے ہیں دوسروں کی مدد کرو، ہیلپ ادرس، خاص طور پہ وہ لوگ جو تم سے زیادہ مایوس ہیں، تم سے زیادہ محروم ہیں۔
کیونکہ ان کی مدد کرتے ہوئے سب سے پہلے تمہارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یار میں شکر ہے کہ ان کے مشکلات میں نہیں ہوں، میری مشکلات کم ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، دنیا میں اتنا غم ہے، میرا غم کتنا کم ہے۔ تو یہ سوچ پیدا کر لیں اور اس کے لیے باہر جا کے مدد کریں، چیریٹی کریں، ہیلپ ادر پیپل آؤٹ، اسپیشلی دوز ہو آر لیس فارچونیٹ۔ جو لوگ آپ سے زیادہ برے حال میں، ان کی جا کے مدد کریں۔ آپ کی مایوسی اور آپ کا غم ختم ہو جائے گا۔ ون ہر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ون ہر، قربانی کرو۔ قربانی میں کیا ہوتا ہے؟ قربانی کا سارا گوشت غریبوں میں جاتا ہے۔ کن غریبوں کو؟ جو گوشت کھا نہیں سکتے، خرید نہیں سکتے، ان کو جا کے تم قربانی کر کے ان تک وہ گوشت پہنچاؤ۔ اور ہمارے ہاں اسلام میں یہ بہت ہی اہم تصور ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت آئی تو 2 نفل شکرانہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مشکل آئی تو 2 نفل رکعت حاجات نماز کی پڑھ لیں، اور صدقہ دیں۔ خوشی ہے تو خوشی میں صدقہ دو، غم ہے تو غم میں صدقہ دو۔ اور یہی چیز آج 1400 سال کے بعد سائنس نے ثابت کر دی۔ جو 1400 سال پہلے 3 اصول اللہ نے طے کیے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ تینوں اصول 1400 سال بعد ماڈرن سائنس نے کہہ دیا، کوگنیٹو ریفریمنگ، بلیونگ ان اے ٹرانسڈینٹل فورس اینڈ ہیلپنگ ادرس۔ اور اب ایک مسئلے کی طرف آپ کی توجہ لے کے جاؤں گا۔ سورہ الکوثر تو آ گئی، میں اور آپ تو پڑھ رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تمہارا دشمن جو ہے وہ ابتر ہوگا، وہ بتر ہوگا، وہ کٹا ہوگا۔ میرے آپ کے لیے کہنا بڑا آسان ہے، 1400 سال گزر گئے ہیں، 1.5 ارب مسلمان ہیں، ہر طرف اسلام پھیلا ہوا ہے۔ اس زمانے میں ان 3 آیات کو پڑھنے کے لیے بڑا جگر چاہیے تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھتے تھے کہ ان کو حضرت جبرائیل امین آ کے وحی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہے ان کا، ان کے ایمان کو تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ لیکن مسلمانوں کے لیے پڑھنا کتنا مشکل تھا۔ بآواز بلند پڑھنا تو تقریباً ناممکن تھا، دل میں پڑھنا، خود اپنے آپ کو سمجھانا بڑا مشکل تھا کہ نظر کچھ نہیں آ رہا، اور اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اچھا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھو اور قربانی دو۔ نماز پڑھی جاتی ہے کعبے میں، وہاں کافر بیٹھے ہیں، نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ وانحر، قربانی کی جاتی ہے کعبے میں، وہاں کافر بیٹھے ہیں، قربانی نہیں کرنے دیتے مسلمانوں کو۔ اور اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ تمہارا دشمن بے نام و نشان رہ جائے گا، اس کا نام و نشان آگے نہیں چلے گا۔ لیکن دشمن تو ہر طرف حاوی تھا اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ ماضی، حال، مستقبل تینوں میرے ہاتھ میں، میں تینوں کو بدل بھی سکتا ہوں۔ اب حال اور مستقبل تو اللہ نے بدل دیا، وہ ہمیں بھی پتہ ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہمیں یقین ہے، ہاں حال ابھی چل رہا ہے اور مستقبل ابھی آیا نہیں، ہاں بدلا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ماضی کیسے بدلے گا؟ سوچئے۔ اور ایک عام سی مثال دے کے آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ ماضی کیسے بدلتا ہے۔ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو وہ ہماری مغفرت کرتا ہے، اس گناہ کو ہمارے ریکارڈ سے ہٹا دیتا ہے۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ ماضی بدلنے پہ بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے۔ جو چیز آپ کے ماضی میں گزری ہے وہ غم اور بری ہے، کل کو ہو سکتا ہے وہ آپ کی خوشی کا باعث ہو۔ یاد کریں بچپن میں کتنی باتوں پہ ہم روئے ہیں، اور آج ان واقعات کو یاد کر کے ہم ہنستے ہیں کہ کتنے معصوم تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ماضی کے غم کو مستقبل کی خوشی بنا سکتا ہے۔ آج کا جو غم ہے وہ آگے مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے کامیابی اور خوشی کا باعث بنے، اور یہ ہے اللہ کا پیغام سورہ کوثر میں۔ تو آئیے اب لفظ بلفظ، آیت با آیت تشریح کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا۔ لفظ انا کا مطلب ہے بے شک، کوئی شک نہیں، اور نا کا جو لفظ اس کا مطلب ہے ہم۔ اب اگلا لفظ جو ہے نا آتیناک، اس میں ہم پھر آ رہا ہے، نا آ رہا ہے نا، آتیناک، تمہیں عطا کر دیا۔ ایک تو ماضی کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں یا تو وہ چیز جو گزر چکی یا وہ چیز جو آنے والی ہے، لیکن وہ پکی آنے والی ہے، گارنٹیڈ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کر دیا، تمہیں ہم نے کثرت دے دی۔ نظر نہیں آ رہی اس وقت، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا اس وقت، تمہارے گھر میں تمہارے بچے کا جنازہ پڑا ہے، لوگ ہنس رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، ابو لہب ناچتا پھر رہا ہے، فکر مت کرو، تمہیں ہم نے کثرت دے دی۔ اور کوثر کیا ہے؟ کوثر آیا ہے کثرت سے،
اور کثیر کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے کسی چیز کا بہت زیادہ ہونا، اور کوثر کا مطلب ہے کثیر کی کثرت، یعنی بہت زیادہ چیزوں کا بہت 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 زیادہ ہونا۔ اور یہاں ایک اور فرق بھی ہے کہ کثیر وہ چیز ہو سکتی ہے جو اچھی ہو یا بری ہو، اس کو آپ کثیر کہہ سکتے ہیں، تو خیر بھی کثیر ہے اور شر بھی کثیر ہو سکتا ہے۔ لیکن کوثر جو ہے وہ شر کے لیے کبھی استعمال نہیں ہوگا، کوثر سے مراد صرف اچھی چیز کی کثرت ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں بہت کچھ دے دیا، بہت کچھ دے دیا، اتنا زیادہ کہ تم سوچ نہیں سکتے۔ اور یہاں دیکھیے گا انا میں نہ آیا یعنی ہم، اور آتینا میں نہ آیا ہم، تو اگر صحیح اس کا ترجمہ کیا جائے تو اس میں آئے گا بے شک ہم نے کوما ہم نے تمہیں کثرت دے دی، کوثر دے دی۔ 2 دفعہ کا ہم کا لفظ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار لفظ ہم اپنی ذات کی طرف اشارہ کر کے توجہ مبذول کرا رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ جب آپ نے کسی سے بات کرنی ہوتی ہے نا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں میری طرف دیکھو، میری طرف، ادھر ادھر، مجھے دیکھو، مجھے، اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو اور تمام عالم کو، تمام مخلوقات کو کہہ رہا ہے مجھے یاد کرو، میں دینے والا ہوں۔ مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، غم میں ہو، ڈپریشن میں ہو، تم سے چھن گئی تمہاری زندگی کی سب سے اہم چیز، میں دینے والا ہوں، بہت عطا کرنے والا ہوں، مجھے مت بھولو، میری طرف اپنی توجہ رکھو اور تمہارا غم سب کے سب میں ختم کر دوں گا۔ لفظ کوثر جو ہے اس کے بارے میں امام فخر الدین رازی جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ یہ اصل میں ایک ایڈجیکٹو ہے، یہ کوئی ایک چیز نہیں، اس سے مراد سب چیزوں کی کثرت ہے۔ تو ہر اچھی چیز کی کثرت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی کثرت، علم کی، وحی کی، عقل کی، فہم کی، اعمال کی، ہر اچھی چیز کی کثرت کو یہاں بتایا گیا ہے۔ اور اس سے مراد ایک پانی کا چشمہ بھی ہے اور ایک حوض بھی ہے، اور اس بارے میں بہت روایات ہیں، اتنی روایات ہیں کہ اس کو درگزر نہیں کیا جا سکتا۔ تقریباً 500 کے قریب صحابہ نے حدیثیں بیان کی ہیں جن میں حوض کوثر کی بات ہے۔ اب حوض کوثر کیا ہے؟ پہلے تو حوض کوثر پہ جانے سے پہلے یہ دیکھیے کہ اسلام کے اندر یہ بڑی خوبصورتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث کی روایات ہیں آپ کے پاس، تو آپ روایات چیک کر سکتے ہیں۔ جیسے آج کل آپ کوئی بھی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی اس کا ریفرنس کیا ہے، آپ ویکیپیڈیا پہ بھی جائیں نا تو نیچے لمبی لسٹ ہوتی ہے ریفرنسز کی۔ 1400 سال پہلے ہمارے دین میں اللہ نے یہ نظام واضح کر دیا ریفرنس والا، جو آج سائنٹیفک ایویڈنس کے طور پہ آتا ہے کہ ہر چیز کا ریفرنس ہونا چاہیے۔ تو حوض کوثر کے بارے میں کچھ لوگوں نے شکوک و شباب پیدا کرنے کی کوشش کی کہ بس ہے یا نہیں ہے، نہیں اس سے مراد حوض کوثر نہیں ہے، وہ سب رد ہو گئے کیونکہ 500 سے زیادہ روایات ہیں۔ اسلام میں حدیثوں میں بہت کم چیزوں کی اتنی روایات آتی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حوض کوثر جنت میں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنت سے باہر موقف کا جو علاقہ ہے جہاں پہ لوگ آ کے ٹھہریں گے، وقف کریں گے، انتظار کریں گے جنت جانے سے پہلے، وہاں پر ہے۔ کچھ کہتے ہیں یہ ایک نہر ہے کوثر کی، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ ساری حدیثوں کو ملا کے پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ تینوں چیزیں ہیں۔ حوض کوثر کے بارے میں ایک بڑی خاص بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑا ہے۔ کتنا بڑا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ یہ فلسطین میں جو بندرگاہ ہے نا ایلات کی، بحر احمر کے بالکل شروع میں، آج کل اسرائیل نے وہاں پہ بندرگاہ بنائی ہوئی ہے، وہاں سے لے کے عدن جو یمن میں ہے اس کی بندرگاہ تک اتنا بڑا ہوگا، یعنی پورے کا پورا بحر احمر جو ہے ریڈ سی، اس کے سائز کا ہے حوض کوثر۔ تو یہ جنت کے اندر بھی ہے، جنت کے باہر بھی ہے، بہت بڑا ایریا ہے۔ تو جو موقف کا میدان ہے وہاں پہ وقف کریں گے لوگ آ کے میدان حشر سے نکل کے، وہاں پر بھی یہ ہے، اور جنت کے اندر بھی ہے۔ اور اس میں ایک نہر آتی ہے جو پانی اس میں ڈالتی ہے، اس نہر کا نام بھی کوثر ہے، اور اس کا پانی جو ہے وہ برف سے زیادہ، چاندی، برف اور دودھ سے زیادہ سفید، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس کے اندر جو مٹی ہے، جو کیچڑ ہے، اس کی خوشبو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ لیکن یہاں ایک بات غور طلب ہے، اتنا بڑا حوض بنانے کی کیا ضرورت؟ بحر احمر جتنا بڑا حوض پانی کے لیے، بھائی کتنے مسلمان تھے مکہ میں اس وقت؟ 15-20،
60-70 تک پہنچ گیا تھا نمبر، وہ بھی خفیہ سارے، ان کے لیے تو 100 میٹر کا حوض بھی کافی ہے، 200 میٹر بھی کافی ہے، آدھے میل کا بھی بہت ہے۔ اچھا بعد میں کتنے ہو گئے، فتح مکہ پہ کتنے ہو گئے، 10,000 12,000 ہو گئے، 1,00,000 کر دیں، اتنے بندوں کے لیے 1 میل 2 میل 4 میل کا حوض بھی کافی ہے۔ بحر احمر جتنا بڑا حوض کیوں بنایا اللہ نے، اور کیوں اس کا ذکر کیا حدیث میں اور قرآن میں؟ اس لیے کہ میرا رب جانتا ہے 1400 سال بعد 1.5 ارب ہوں گے، اور قیامت تک اربھا مسلمان ہو جائیں گے، بہت بڑی امت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس میں صرف اس حوض کا سائز بتا کے کہ ایلات کی بندرگاہ سے لے کے عدن تک پورے کا پورا بحر احمر، اتنا بڑا حوض بتا کے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ یہ دین بہت پھیلے گا۔ میں تمہیں مستقبل کی خبر دے رہا ہوں، اربوں کی تعداد میں مسلمان ہوں گے، ان کے لیے اتنا بڑا حوض چاہیے۔ آیہ نمبر 2، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ فا کا مطلب ہے پس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ صلی کا مطلب ہے نماز پڑھنا، اور صلاح کے اندر عبادت بھی ہے اور شکر بھی آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے، کس وجہ سے؟ کہ اللہ نے تمہیں بہت دیا، اور بہت دینے کی یاد دہانی کس وقت ہے؟ جب زندگی کا بہت مشکل وقت آئے۔ تو زندگی کے سب سے کڑے وقت میں یاد رکھو کہ اللہ نے تمہیں بہت دیا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ جب تم پہ بہت مصیبت آئے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی نعمتوں کو یاد کر کے۔ اور وَانْحَرْ سے مراد ہے قربانی، لیکن قربانی کے لیے عربی میں بہت سے الفاظ ہیں۔ ایک ہے ذبح یا ذبیحہ، ایک ہے ذکہ۔ اب ذبیحہ یہ ہے کہ جو آپ اللہ کے نام پہ قربانی کرتے ہیں، ذبیحہ ہے جس طرح ہم ذبح کرتے ہیں جانوروں کو عام استعمال کے لیے۔ ذکہ کا مطلب ہے کہ کسی جانور کو بہت تیزی سے ذبح کرنا تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ مثلا اگر کوئی جانور آپ شکار کر رہے ہوں اور زخمی جانور آپ کو ملے تو آپ فوراً اسے ذبح کرتے ہیں، اس کے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر دیا جائے، تو اس کو ذکہ کہتے ہیں۔ لیکن نہر جو ہے، جو یہاں لفظ یوز ہوا ہے، ونہر، یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے، یہ ہے چھاتی سے اوپر گردن کاٹ کے ذبح کرنا، جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اور ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ نماز بھی کعبے کے اندر ہوتی تھی مکہ میں، اور قربانی بھی کعبے کے اندر ہوتی تھی مکہ میں۔ آپ نے اگر صدقہ قربانی دینی تھی کعبے میں کرتے تھے، اور اس وقت کعبے کے اوپر مشرکین کا کنٹرول تھا، ان کا تسلط تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ میں یہ پیغام بھی دے رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کعبے سے ان کا تسلط ختم ہو جائے گا، تمہاری نمازیں بھی کعبے میں ہوا کریں گی، تمہاری قربانی بھی کعبے میں ہوا کرے گی، اور یہ کعبہ واپس اللہ کے ذکر کے لیے آ جائے گا، اور اس میں سے بت ہٹا دیے جائیں گے۔ لیکن جو لفظ ہے لِرَبِّكَ، اس پہ غور کیجیے گا کہ صرف اور صرف اپنے رب کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ الانعام میں جو 6 سورہ ہے، وہاں آیت نمبر 162 اور 63 میں اس بات کو بڑے مفصل طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا ہوں۔ اب آئیے آیت نمبر 3 کی طرف۔ ان شانئک ھو الابتر، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ ان کا مطلب ہے بے شک، شانیہ کا مطلب ہے تمہارا دشمن۔ دشمن شانیہ کا ایک خاص قسم کا دشمن ہے، عام دشمن نہیں۔ عام دشمن ہوتا ہے عدو وہ ہے جو آپ کا مخالف ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس کو آپ سے نفرت ہو، وہ آپ کی مخالفت نظریاتی بنیاد پہ کر سکتا ہے، اس میں جذبات میں نفرت کا ہونا ضروری نہیں، آپ کے مقابلے پہ آ سکتا ہے۔ مثلا آپ پہلوانی کر رہے ہیں، آپ سپورٹس کھیل رہے ہیں، بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں، ٹینس کھیل رہے ہیں، آپ کا ایڈورسری ہے، عدو ہے، وہ پہلی پوزیشن کے لیے آپ کو ہرانے کے لیے وہ آپ سے دشمنی کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں نفرت نہیں ہے۔ دوسرا ایک دشمن ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں مبغض یا بغیض، یہ لفظ بغض سے نکلا ہے۔ بغض کا مطلب ہے کہ دل میں نفرت رکھنا، عداوت اور بغض رکھنا۔ اور تیسرا جو ہے دشمن وہ ہے شعنی، شنعان یا شعنی جو ہے، یہ ایک ایسا دشمن ہے جس کے دل میں آپ سے نفرت بھی ہے
جو آپ سے مقابلہ بھی کر رہا ہے، آپ کو تکلیف بھی دینا چاہ رہا ہے، اور وہ اپنی نفرت کو پورا ظاہر بھی نہیں کرتا۔ جتنی نفرت ظاہر کر رہا ہے نا، اس سے کہیں زیادہ نفرت اس کے دل میں۔ یہ ہے شان۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پیٹھ پیچھے چھرا گھومتے ہیں، بظاہر آپ کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں گے، مسکرا کے دیکھیں گے، اور جیسے ہی موقع ملا تو پیٹھ پیچھے چھرا گھوم دیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے دشمن جو کرنا چاہتے ہیں اس میں یہ کامیاب نہیں ہوں گے، اور ان کی آنے والی نسلیں اور ان کے بعد آنے والے لوگ بھی ان کے مشن کو آگے نہیں بڑھائیں گے، بلکہ وہ سب اس کثرت، اس کوثر کے حصے دار بنیں گے جو تمہیں دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اور اس کی ایک مثال ابو لہب ہے۔ ابو لہب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی شدید دشمن تھا، اور آپ دیکھیے کہ اس کے تقریباً ساری اولاد جو ہے وہ مسلمان ہوئی۔ ایک اس کا بیٹا عتیبہ جو تھا وہ تو کفر کی حالت میں مارا گیا، وہ تجارتی قافلے کے ساتھ گیا اردن، اور وہاں پر ایک شیر نے رات کو حملہ کیا اور اسے مار دیا۔ باقی جتنی بھی اولاد تھی اس نے اسلام قبول کیا۔ اس کی بیٹی درہ نے حدیثیں بیان کی، اور محدثہ ہے وہ، اس کی وجہ شہرت بھی یہی ہے۔ اور اس کا ایک اور بیٹا جو سب سے بڑا بیٹا تھا، عتبہ، اس نے فتح مکہ پہ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ جا کے اسلام قبول کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اس سے۔ اور اس کے بعد غزوہ حنین ہوا، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو تھے وہ بنو ثقیف قبیلہ جو تھا اس کے خلاف لڑنے گئے۔ بنو ثقیف کی کوشش تھی کہ وہ مسلمانوں پہ اور مکے والوں پہ حملہ آور ہوں، لیکن مسلمانوں کا لشکر اس سے پہلے کہ وہ حملہ آور ہوتے وہاں جا پہنچا۔ بنو ثقیف کے 4000 صرف سپاہ تھے، مسلمانوں کے 12000 سپاہ تھے۔ اور اس مقابلے میں شروع میں دشمن اتنی مہارت سے لڑے کہ مسلمانوں کی ساری فوج تتر بتر ہو گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو چند صحابہ رہ گئے ان کی حفاظت پہ، جن میں حضرت علی تھے، حضرت عباس بن عبداللہ تھے، فضل ابن عباس تھے، اسامہ بن زید تھے، ربیع بن الحارث تھے، ابو سفیان بن الحارث تھے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی عزیز تھے، اور ایمن بن عبید تھے جو کہ شہید ہو گئے ان کی حفاظت کرتے ہوئے۔ ان چند گنے چنے لوگوں کے ساتھ عتبہ بھی کھڑا رہا لڑنے کے لیے، جو کہ ابو لہب کا بیٹا تھا۔ اب آپ سوچئے وہ ابو لہب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید دشمن تھا، ان کو ہمیشہ تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا تھا، اسی کا بیٹا اپنی جان کی بازی لگا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پہ کھڑا ہے۔ بعد میں مسلمانوں کا لشکر واپس لوٹ کر آیا اور اس غزوہ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، لیکن یہاں یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا ان نشانیہ کا هو الابتر، تمہارا دشمن کٹ جائے گا، وہ بات بالکل سچ ثابت ہوئی۔ اور یہ پیغام ہمیشہ کے لیے ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو بھی گستاخی کر رہا ہے یا اسلام کو، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا مشن کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کے لوگوں کو کبھی کامیابی نہیں دے گا، اور ممکن ہے کہ ان کی آنے والی نسلوں میں، ان کی اولاد میں اسلام کے بہت بڑے محافظ پیدا ہوں۔ اب یہاں ایک آخری بات مزید عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کی ہر صورت کی آخری آیت کا پہلی آیت سے ایک ربط ہوتا ہے، اور یہاں بظاہر یہ ربط آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن سوچئے پہلی آیت ہے انا آتینا کل کوثر، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کثرت سے اچھائی عطا فرمائی دنیا اور آخرت میں، اور آخری ہے ان شانیہ کا هو الابتر، بے شک تمہارا بدترین دشمن کٹا ہوا ہے۔ کس سے کٹا ہوا ہے؟ وہ اس بہتری، بھلائی اور اس کوثر سے کٹا ہوا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، کیونکہ وہ سب چیزیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہیں وہ اپنی امت کے ساتھ ان سب کو بانٹیں گے، وہ اپنی ذات تک محدود نہیں رکھیں گے انہیں۔ اور یہاں یہ پیغام بھی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرے گا وہ اپنا نقصان اٹھائے گا اور کٹ جائے گا اس بھلائی سے جو دنیا اور آخرت میں ہے، اور جو ان سے دشمنی چھوڑ دے گا اور ان کے ساتھ آئے گا اور ان کا دین اختیار کرے گا، اس کو وہ بھلائی نصیب ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم سب کو اسلام پہ صحیح چلنے کی اور اس کوثر میں حصے دار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حصے دار بنائے اس کوثر میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے دنیا اور آخرت میں، اور ہمارے ذریعے اپنا یہ پیغام اپنی تمام مخلوقات تک پہنچائے، اور اپنی تمام مخلوقات کو ایمان عطا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوثر میں حصے دار بنائے۔ آمین ثم آمین۔ بہت بہت شکریہ سننے کا۔
اور خاص طور پہ ان سب لوگوں کا بہت شکریہ جن کی وجہ سے یہ تفسیر ممکن ہوئی، خصوصاً یاسر سلیم کا جو انتھک محنت کرتا ہے اور ہر ہفتے ان کو اپلوڈ کرتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلے ہفتے کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔